آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی صاحب الجود والکمال، وعلی آلہ وصحبہ صدق الصفا والسخا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی نکون علیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آقا مولا روحی فدا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود پیش کریں بآواز بلند۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بعد میں 5 منٹ کا وقفہ ہوگا جس میں آپ اپنی سنتیں بآسانی باطمینان ادا کر سکیں گے۔ تھوڑی دیر آئیے ہم اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل سے اپنے کو معطر و منور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی میاں کے والد گرامی، ہاشمی میاں کے ابا حضور سیدنا محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کی مدح ثنائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سیدنا صدیق اکبر کے مرتبے کو کیا پوچھتے ہو مجھ سے سید؟ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کا مجمع تھا اور آقا علیہ السلام نے پورے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو آج روزہ دار ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فداک و امی ابی، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار استفسار فرمایا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کی جماعت میں تم میں سے آج کوئی ہے جس نے کسی بیمار کی مجاز پرسی کی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بیماروں کی مجاز پرسی کی ہے۔ آقا علیہ السلام تیسری بار سرکار سوال فرماتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جس نے آج بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو؟ تمام صحابہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں نے غریبوں، محتاجوں، پریشان حال لوگوں کی خبر گیری کی ہے اور ان کے خوراک کا انتظام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن لو صدیق اکبر، جو آج کے دن ان تمام چیزوں کا جامع ہے، ان تمام چیزوں کو جو کرنے والا ہے، ان تمام چیزوں پر جو عمل کرنے والا ہے، یعنی بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہے، مریضوں کی مجاز پرسی کرنے والا ہے اور روزہ رکھنے والا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ اس جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانے نماز کا حکم، نمازی نماز کے بعد جنت میں جائے گا، روزہ دار قیامت کے دن روزہ کا حساب ہونے کے بعد جنت میں جائے گا، حج کرنے والا حج کرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا تب جنت میں جائے گا۔ لیکن صحابیت کا مرتبہ وہ اعلیٰ مرتبہ ہے، صحابیت کا مرتبہ وہ اتنا افضل مرتبہ ہے کہ صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام ابھی وصال بھی نہیں ہوا ہے،
اسی دنیا میں وہ صحابہ کرام باحیات ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ صحابیت اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کو عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اتنا مؤکد ہے اور اتنا یقینی ہے کہ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن سے آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حدیث پاک کا ایک ٹکڑا، ایک حدیث پاک تلاوت فرمائی، ایک تلاوت کی ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں آدمی کو 3 چیزیں محبوب ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ آدمی جس سے پیار کرتا ہے وہ دولت اور مال ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے آدمی وہ اس کی اولاد ہے یعنی آل ہے، اور تیسرے مرتبے پر سب سے زیادہ جس سے پیار کرتا ہے آدمی وہ اس کی جان ہے۔ آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارا مال میرے نزدیک میرے مرتبے سے افضل نہ ہو جائے، یعنی میرا مرتبہ اعلیٰ ہے اور تمہارے مال کا مرتبہ کم ہے۔ جب تک تمہارے نزدیک تمہاری اولاد مجھ سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے، یعنی اولاد کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ ترجیح دینا اور جان کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر ترجیح دینا، ان 3 کا نام ایمان ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لے آئے تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس 40,000 اشرفیہ تھی، 40,000 دینار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے جا کر سرکار کے قدم ناز پر نثار کر دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق تمام صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے انتخاب کیا، سرکار نے 1500 صحابہ کو لے کر کے حضور چلے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور آپ کی مطابقت میں 1500 صحابہ کرام عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں یہ معاہدہ ہو گیا کہ آپ بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے۔ آپ کا آدمی اگر مکہ آتا ہے تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اور ہمارا آدمی اگر آتا ہے تو آپ اس کو روکو گے نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے کہ آپ کا آدمی اگر آئے گا تو ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، اور ہمارا آدمی اگر جائے گا تو آپ اسے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام صحابہ نے منظور کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم، اس لیے کہ صدیق اکبر کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جن کا نام ہی ضمانت ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کا مہینہ اگلے مہینے میں آنے والا ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق سے کہ حضور ایک مسئلہ بتائیے کہ تلوار میں اس کا مٹھا یعنی جو قبضہ ہوتا ہے اس قبضے پر چاندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دلیل دی؟ آپ نے فرمایا، اس لیے صحابہ کرام جب پہلے قرآن میں دیکھتے تھے پھر حدیث پاک میں دیکھتے تھے، سرکار نے پوچھا صحابی سے کہ تمہیں جب فیصلہ کرنا ہوگا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ہم قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، اور حدیث کے بعد ہم قیاس کو دیکھیں گے، اجماع کو دیکھیں گے، اپنی رائے کو دیکھیں گے کہ تمام صحابہ کی اہل عقول کی رائے کیا ہے، دانشمندوں کی رائے کیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اور تو آپ عرض کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تلوار کا جو دستہ تھا، آپ کے تلوار کے جو قبضہ تھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر استعمال کر سکتے ہیں، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اگر استعمال فرمایا ہے تو چاندی کے قبضے کو، تلوار میں چاندی کا قبضہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ آپ کا صرف نام ہی ضمانت تھی،
حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا بے شک حق پر ہو. تو سرکار نے فرمایا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ ہم عمرہ پہنے ہوئے ہیں اور بغیر ہم طواف صحیح زیارت یہ سب کیے ہوئے خانہ کعبہ کی اور ہم واپس چلے جائیں؟ تو سرکار نے فرمایا عمر جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تمہارا نبی وہی کہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ میں حضرت صدیق اکبر سے ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے مان لینے کا. آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، دیوانے مصطفیٰ ہیں، داڑھی مٹ رہی ہے، یہودیوں کے لباس پہن رہے ہیں، شادی بیاہ موت مرن میں تمام اغیار کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ میں حضور کے پاس گیا اور حضور سے میں نے عرض کیا یہی عشق کی اور عاشق کی دلیل ہے. عاشق کی یہی پہچان ہے کہ محبوب جو ارشاد فرما دے اس پر بطیب خاطر عامل ہو جائے، اسی کو اپنے گلے سے لگا لے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور حضرت عمر نے سوچا تھا کہ ایمان میں سیدنا صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ حضور ایسا فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ بغیر عمرہ کیے ہوئے اور اپنا احرام کھول دیں گے اور یہیں سے واپس چلے جائیں گے. تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ہے، میرے آقا نے جو فرما دیا وہی حق ہے. ہم بغیر طواف کیے ہوئے، بغیر خانہ کعبہ کی زیارت کیے ہوئے ہم عمرہ کو ہم احرام کھول دیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکار فرماتے ہیں. تو دیکھو سیدنا صدیق اکبر ایمان کی دولت میں حضرت عمر نے سوچا ہوگا کہ میں عمل میں تو کیا بڑھوں گا، کم سے کم ایمان میں تو دیکھوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں بھی تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اور جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، آج کی وہ مبارک تاریخ ہے 22 جمادی الاخری، اور آپ نے 2 سال 3 مہینے 11 دن مسند خلافت پر آپ متمکن رہے اور آپ کی بہت ساری اولیات ہیں اور بہت سارے دین کے اہم کام کیے آپ نے جب فرمان اپنے گورنروں کو جاری فرمایا تو آپ نے فرمایا آج حکمت سے کتنا کام لیتے تھے دین کا. آپ کے فرامین میں لکھا ہوا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنا جو فرمان جاری کیا آپ نے فرمایا غیر مسلم ضعیفوں کو نہیں ستایا جائے گا، ان کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں کی جائے گی، ان کے گرجا گھر کلیساؤں کو، ان کے عبادت گاہوں کو پامال نہیں کیا جائے گا. اس طرح سے جب آپ نے ملائمت اور نرمی فرمائی تو جو غیر مسلم حضرت صدیق اکبر کی جماعت میں آ کر کے اور آپ کی ملائمت کو دیکھتے اور آپ کی نرمی کو دیکھتے تو متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو جاتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگتے. ہمیں بھی وہی طریقہ سیدنا صدیق اکبر کے جب آپ کا جب آخری وصال کا ٹائم ہوا، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب آخری ٹائم ہوا تو آپ نے وصیت کی، اپنی بیٹی سے پوچھا. سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ صادق کہتے ہیں واقعے کے مطابق اگر کوئی آدمی حکایت بیان کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صادق. جیسے کہیں کوئی کام ہوا اور آپ نے آ کر صحیح بیان کر دیا تو اس کو کہتے ہیں صادق. اور صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہی ہو جائے. سبحان اللہ. صدیق کہتے ہیں جو جب آپ کا ہجرت کا ٹائم ہوا اور جب آپ ہجرت پہ تشریف لے جانے لگے، اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. اور دیکھو جب آپ ایمان لائے
تو آپ نے صرف اپنی فکر نہیں کی، باپ داڑھی والا ہے، باپ حج عمرے کرتا ہے، بیٹا داڑھی مڈا رہا ہے، اب آپ فجر میں پہلی جماعت میں آ کر شریک ہوتا ہے اور بیٹا جمعہ کو آ کر کے مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ پہلے آپ خود ایمان لائے اور جب آپ ایمان مشرفہ اسلام ہوئے تو اپنے والد گرامی کو ایمان اسلام کے قریب کیا، اپنی والدہ کو اسلام کے قریب کیا، اپنے بیٹے کو اسلام کے قریب کیا، اپنے پوتے کو اسلام کے قریب کیا، یعنی پورا خاندان آپ کا، آپ کے جتنے فرزندان تھے، آپ کے جتنے اہل خاندان تھے، سب کو آپ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت امام ابو بکر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ ہمیں اکیلے پابند نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ خود پابند ہیں، اپنے بیٹے کو پابند کیجئے، اگر خود پابند ہے اپنی بہو بیٹیوں کو بھی پابند کیجئے، اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر نے تنہا اکیلے ہی اسلام سے مشرف نہیں ہوئے، بلکہ پورے خاندان کو آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرانے کا ان کے ہاتھ میں دیا اور ان لوگوں نے اسلام کی سربلندی فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب سارا اثاثہ باندھنے لگے تو ان کی ایک بیٹی تھی حضرت اسما، تو جب وہ سارا جو بھی بچا ہوا تھا 4000 یا 5000 دینار وہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں اور کھانے پینے کا وہ سامان لے لیا کہ غار ثور میں جائیں گے تو اب اتنا ٹائم تو ہے نہیں، کتنے دن وہاں رہنا پڑے، تو سارا سامان گھر سے لیا، اور والد ان کے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور والد تھے نابینا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شور ہنگامہ کریں گے کہ ابو بکر سارا سامان لے کر کے چلا گیا، ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گٹھری لی اور ایک برتن میں کہا کہ اپنی بیٹی سے حضرت اسما سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو ایسا کرنا کہ جب ہم چونکہ گھر ہم صاف کر کے لے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو جب میرے والد جو ہے اسی طرح کا شور ہنگامہ کریں گے تو ایسا کرنا کہ اس میں کنکر بھر لینا، اور کنکر بھرنے کے بعد اس کا باندھ دینا منہ، اور چونکہ دکھتا تو ہی نہیں ہے تو جب وہ ٹٹولیں گے تو اس میں ان کو دکھے گا کہ درہم و دینار ہے، اشرفی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدنا اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سرکار تشریف لے گئے تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ارے کچھ گھر میں چھوڑا ہے کہ سب لے گئے، کہ نہیں ابا حضور نے، تو اب انہوں نے سوچا اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ کنکر پتھر ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، یہ ابھی شور ہنگامہ کریں گے، چونکہ اس وقت اسلام لانا بہت مشکل کام تھا اور کفار و مشرکین کو پتہ چل جائے گا اور سرکار کے دربے آزاد تھے لوگ، اور اگر یہ کہہ دیتی ہوں کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اشرفی ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، تو آپ نے کہا کہ لو یہی کہہ دیتی ہوں کہ یہ کنکر نہیں ہے بلکہ اشرفی درہم و دینار سے یہ بھرا ہوا گھڑا ہے۔ تو سیدنا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیقہ ہیں، یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے۔ حضرت اسما نے ہمت کر کے یہ کہا کہ ارے کیا کہتے ہیں کہ میرے والد نے اس گھڑے میں درہم و دینار اشرفی بھر کے گئے ہیں، تو جب اس کا دہانہ کھولا جاتا ہے تو کنکریوں سے بھرا ہوا گھڑا وہ اشرفی اور درہم و دینار سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اتنے مرتبے اور اتنے درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں سیدنا صدیق اکبر سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جو حضرات کو سنتیں پڑھنی ہے وہ سنت پڑھ لیجئے۔ شرح الصدور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کے قدموں میں دفن ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبارک میں دفن ہو اس کی جنت کا اور جنت کا مالک بھی نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک آدمی تھا، شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کو ایک اللہ والے کے قدموں کے قریب دفن کر دیا گیا، تو اس کے قبر سے پھول اگایا۔ جب پھول اگایا تو اگر کوئی کرشمہ دیکھتا ہے آدمی تو سب سے پہلے آج کل مزار ہی تو ان کا کیسا کہ ان کو یہاں سے نکال کے کہیں اور جگہ لے جاؤ اور بڑھیا درگاہ وغیرہ بن جائے کہ وہاں لے چلیں، اور جب اسی مردے کو اٹھا کر کے دوسری جگہ لے گئے تو جب وہاں لے گئے تو اسی قبر سے دھواں نکل رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا پڑوس
اللہ والوں کے قدموں میں جو دفن ہوتا ہے وہ یقیناً جنتی ہوتا ہے۔ وہ پڑوس کی برکت تھی کہ اس کے قبر پر پھول نظر آ گئے، پھول کی شاخیں نظر آ گئی۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبارک میں آرام فرما ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مٹی کی 310 قسمیں ہیں۔ آج کا انجینئر بھی فیل ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اب سنت پڑھ لیجئے، جو بات کو سنت پڑھی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور صحابہ جن کی کسی بھی صحابی کو برا بھلا بالکل قطعاً نہ کہیں، نہ سنیں، نہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں۔ آج کے اب دیکھ لیجئے اسی کا نام ایمان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے جب حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ حضور ایسا فرما رہے ہیں کہ اپنے کو واپس چلنا ہے، تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو رسول فرما رہے ہیں ویسا ہی کرنا ہے، اسی کا نام ایمان۔ میرے آقا نے جو فرما دیا ہے بطیب خاطر ہمیں اسے اپنا لینا ہے۔ ہمیں کسی بزرگ کے بارے میں انگشت نمائی، کسی سلسلے کے بارے میں کچھ کہنے کا ہم کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ کسی اللہ کے محبوب بندے سے، چاہے اہل بیت سے ہو، اور چاہے صدیقی ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے عثمانی ہو، کسی نہ کسی تمام چاروں صحابہ میں سے کسی نہ کسی سے اس کا نسب ملتا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، ہم اگر کسی ادنا آدمی کی توہین کریں گے، چاہے وہ سید ہو، چاہے فاروقی ہو، چاہے صدیقی ہو، چاہے عثمانی ہو، یہ چاروں نہریں ہیں، ان چاروں نہروں میں سے کسی کی بھی ہم توہین کریں گے، یقیناً ان بڑی نہر والوں کو جب دریا سے جن کا تعلق ہے، یقیناً ان کی دل کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے لب کشائی کی کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ جرات ہو ہماری کہ ہم کسی کے بارے میں لب کشائی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں سرکار کے خلفاء جو منہاج نبوت پر ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ انہی کے طریقہ کار کو اپنانے اور اسے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے کلمات میں نے عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرمائے، اور ہماری برائیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔